فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی انمول اور سدا بہار نعمتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جنت کی وسعت۔ جنت کی کم سے کم وسعت کا تصور زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ وسعت کی کوئی حد نہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ فرماتے ہیں، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کی وسعت جیسی ہے، وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورۃ سجدہ آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں، اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو کچھ ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے اسے کوئی نہیں جانتا، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو جنت جو ہے متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو دنیا میں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اور دوسرا جو انسان بھی دنیا میں نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے جنت میں بہت سی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ جنت کو دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ جنت کتنی بڑی ہے، اس کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں۔ سورۃ دہر آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جب تم جنت کو دیکھو گے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا وسیع مملکت عطا کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والا آدمی کو اللہ کہیں گے، خواہش کرو کتنی جگہ جنت میں چاہیے۔ وہ خواہش کرے گا، اسے کہا جائے گا تیری خواہش کے مطابق تیری جنت میں جگہ ہے اور 10 دنیاؤں کے برابر مزید بھی تمہارے لیے جگہ ہے۔ وہ شخص کہے گا، یا اللہ تو بادشاہ ہے اور تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پہ پوری طرح قادر ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اسے جنت میں کتنی جگہ ملے گی۔ اس دنیا جیسی 10 دنیاؤں کو ملایا جائے نا تو اتنی جگہ ملے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس میں آتا ہے کہ اس دنیا جیسی 11 دفعہ، یعنی کہ جتنی بڑی دنیا 11 دنیاؤں کو ملایا جائے تو اتنی جگہ سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا اسے دی جائے گی۔ ذرا تصور کریں، جو پہلے درجے پہ ہوگا اس سے جنت میں کتنی جگہ دی جائے گی۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا فلاں کے بڑے مربے ہیں، وہ بڑا ویل آف ہے، تو اب دیکھ لیں جنت میں سب سے زیادہ ویل آف کون ہوگا، جس کی سب سے زیادہ جگہ ہوگی۔ اب دیکھیں دنیا کتنی بڑی ہے اور اس دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں، تو جو آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ 10 دنیاؤں کے برابر اور ایک حدیث میں تھے 11 دنیاؤں کے برابر جگہ دیں گے، تو سوچیں ذرا جو اس سے پہلے درجات میں مسلمان جو جنت میں داخل ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں کتنی جگہ جنت میں جو ہیں وہ دیں گے۔ جنت میں آخری آدمی کو اس دنیا سے 10 گنا جگہ عطا کرنے کے باوجود جنت میں جگہ بچ جائے گی، جسے پر کرنے کے لیے اللہ نئی مخلوق پیدا کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جتنی جگہ اللہ چاہے گا خالی رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا جس سے چاہے گا۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ ساری دنیا کے لوگ جتنے بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جو دنیا میں اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ اس کے باوجود جگہ جنت میں بچ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے، وہ کیسی ہوگی واللہ عالم، تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کو جو ہے وہ نئی مخلوق سے بھر دیں گے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جنت کے سب سے اوپر والے درجے کا نام فردوس ہے، جس سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ہر مومن کو جنت الفردوس مانگنی چاہیے۔ فردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے اور فردوس سے جنت کی 4 نہریں سیحان، جیحان،
فرات اور نیل جاری ہوتی ہیں۔ فردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو بھی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ سے جنت بھی مانگنی ہے تو بہترین جنت مانگنی ہے، اس لیے وہ دعا بھی ایک ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ یہ دعا 3 دفعہ پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص 3 دفعہ یہ دعا کرتا ہے، جنت اللہ سے کہتی ہے فردوس جو جنت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت الفردوس میں داخل کر، اس نے تجھ سے میرا سوال کیا۔ اور جہنم اللہ سے کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا کے رکھ کیونکہ اس نے تجھ سے میری پناہ مانگی ہے۔ تو یہ دعا ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے، اور جب بھی اللہ سے مانگنی ہے تو جو ہے ہم نے جنت الفردوس مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کے عرش کے نیچے جو جنت کا حصہ ہے وہ فردوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے، آمین۔ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ گھڑ سوار 100 سال بھی چلتا رہے سایہ ختم نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ سورۃ واقعہ آیت نمبر 30۔ اور لمبا سایہ پڑھ لو، اور جنت میں کسی شخص کی کمان رکھنے جتنی جگہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے جس پہ سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب اس جو ہے حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ کتنا لمبا ہوگا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور وہ 100 سال بھی چلتا رہے نا تو ایک درخت کا سایہ ختم نہ ہو، یعنی کہ ایک درخت کا سایہ جتنی جگہ پہ پھیلا ہوگا وہ ساری جگہ اس انسان کی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک پیدل سوار اگر 100 سال بھی چلتا رہے تو تب بھی ایک درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے جس نے سبحان اللہ ہی کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، جس نے الحمدللہ ہی کہا اس کے لیے بھی ایک درخت لگ جاتا ہے، جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی ایک درخت لگ جاتا ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کہتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں کس طرح ہم جنت میں اپنے لیے جگہ جو ہے اپنے نام ہم کروا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کر سکیں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی دنیا کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔